نے لکھا ہے کہ جب آنکھ دل بن جاتی ہے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے تو دیکھنا اس نے آنکھ سے ہے، اور جب اس کو دل سے دیکھے یعنی کہ آنکھوں میں دل آنسو کی شکل میں چھلک جائے تو اس آدمی پر عرفان کی منزل کا آسان ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ جو اس کائنات کی اشیاء کو خالق کے جلوے کے روپ میں دیکھے اس پر دل کی دنیا آسان ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دیکھے کہ نور بنانے والے اللہ نے کیا چاند بنایا، کیا سورج بنایا، اور اس طرح دیکھے کہ اس کا پورا دل اپنی آنکھوں میں آ جائے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس منظر میں کچھ اور منظر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جس نے منظر کو محبت سے دیکھا اس نے منظر کے اندر ایک اور منظر کو دیکھ لیا، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اس نے اس روپ میں کچھ اور روپ دیکھا تو وہ پھر اپنی ذات سے نکل کر کسی اور ذات میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح مجنوں سے کہا گیا کہ تیری لیلا کالی ہے تو اس نے کہا کہ تیری آنکھ نہیں ہے دیکھنے والی، تو اس نے کچھ اور ہی دیکھ لیا۔ جب تک تم کچھ اور نہ دیکھو یہ حجاب ہے، پھر یہ آپ کی دنیا داری کی محبت ہے۔ اگر کچھ اور دیکھ لیں گے تو پھر آپ کا دوسرا سفر شروع ہو جائے گا، پھر اللہ کا نام لے لیں گے۔ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت، پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت۔ تو آپ فن میں نہ کھو جاؤ بلکہ فنکار کے پاس چلے جاؤ، بنانے والے کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ہے اشیاء سے ذات کا سفر۔ جب تم اشیاء سے ذات کا سفر کرو یا صفات سے ذات کا سفر کرو تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھ دل کب بنتی ہے اور دل آنکھ کب بنتا ہے۔ اگر آپ نہیں بولتے تو پھر چند باتوں کو یاد رکھ لو کہ زندگی جو ہے اس کو اپنی منفعت کے علاوہ دوسروں کے لیے منفعت بناؤ۔ اپنی منفعت دنیا تک ہے، اور اگر آپ دوسروں کی منفعت کریں گے تو وہاں تک چلے جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو یاد رکھنا کہ آپ کی زندگی اس دنیا میں کس کے کام آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ کیا آپ کی زندگی کسی ایسے آدمی کے ایسے وقت میں کام آئی جب وہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ کوئی انتظام کر؟ کیا یہ مشکل بات ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو شخص یہ دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ کوئی سبب بنا، بھوکا ہوں کھانے کا سبب بنا، اگر اس وقت تمہیں کھانا دے دیا جائے کہ اس کو پہنچا دو تو تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا کی تاثیر کے لیے تمہیں چن لیا۔ ایسا وقت ضرور تلاش کرو کہ کسی انسان کی دعا کی تاثیر کے طور پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو کہ یہ کام تم کر کے آؤ۔ اس آدمی کا کام دعا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا۔ جب ایسے واقعات تمہاری زندگی میں آئے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوتا ہے۔ یہ ضروری بات ہے، اور اپنی زندگی میں استغفار کرتے رہا کرو، وظیفے کے طور پر کرتے رہا کرو کہ یا اللہ ہم سے جو غلطی ہو گئی وہ معاف فرما دے، استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں جو کیا اس پر الحمدللہ کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے کیا۔ اس طرح آپ چلتے جاؤ۔ اس زندگی میں آخرت کا سفر اختیار کرو اور آخرت کی ساتھی چن لو۔ آسمان میں بڑے لمبے فاصلے ہیں، آسمان میں تنہائیاں ہیں، وہاں کسی سیارے پر ٹیلی فون بھی نہیں ہے، اور آپ نے کہیں سے کہیں شوٹ کر جانا ہے، تو وہاں اتنا لمبا سفر ہے، اپنی تنہائیوں کا سفر ہے، تو اس کے لیے کوئی ساتھی چن لو تاکہ وہاں پر مانوس واقعات ہوں۔ تو آخرت کے ساتھی آپ نے اسی دنیا میں بنانے ہیں۔ اس زندگی میں آخرت کی سنگت چن لو۔ آپ اتنا سا کام کر لو تو میرا مسئلہ بھی حل ہے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہے۔ تو اس زندگی میں آخرت کے سنگی چن لو۔ یہ کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ جتنے تم زندگی میں چاہتے ہو اتنے آدمی ضرور ہونے چاہیے۔ تو آخرت کی سنگت ضرور مرتب کرو، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آخرت کی سنگت ہونی چاہیے۔ رفیقان طریق یعنی راستے کے ساتھی بنا لو۔ وہ لمبا راستہ ہے، تنہائیوں کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، تو سنگت بھی ہو اور منزل بھی ہو۔ تو منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے، تو ساتھی ضرور بنا لو۔ اور جن لوگوں کو آپ کے مرنے کا غم ہو سکتا ہے ان کو زندگی میں خوشی ضرور دینا، یعنی جن لوگوں کو آپ کے جانے کا غم ہوگا ان لوگوں کو ضرور خوشی دے جاؤ۔ تو اپنے دل میں یہ ڈھونڈ لو کہ جب آپ مر گئے تو کون کون دل سے روئے گا، تو ان لوگوں کو زندگی میں ہنسایا کرو، خوش رکھا کرو۔ بس اتنی ساری بات ہے۔ اب سارے دعا کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ
افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔